بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 11 اکتوبر ہے، 2025 ہے۔ ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بساط ایک بچھی ہوئی ہے ستاروں کی، وہ میرے تمام احباب جو اس علم سے شوق رکھتے ہیں، میری طرح ہی طالب علم ہیں، ان کے میں کمنٹس پڑھتا ہوں۔ لوگ اس علم کو سمجھنا اب شروع ہو گئے ہیں۔ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک علم ہے اسٹرالوجی، اور دنیا کا سب سے قدیم ترین علم اگر آپ دیکھیے جس کی ہسٹری ملے گی تو وہ علم نجوم ہے، اور اس میں ذائچے کے جو منصوبات ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب آپ بڑے کمنٹس کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت مہربانی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، اور بطور مخلوق ہم مالک کا فیصلہ، خالق کا فیصلہ نہیں جان سکتے۔ یہ ہمارے اندازے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، ذائچے میں جو عطارد کا اور مریخ کا کران ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب مریخ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، عطارد اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو مریخ ہے ایک ہڈن گھر میں ہے، برج اکرم میں ہے، اور اکرم میں جو چیزیں ہوتی ہیں برج اکرم میں وہ زیر زمین ہوتی ہیں، باہر نظر نہیں آتی، اندھیری جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ دوسری سب سے اہم بات، ذائچے میں جو زحل ہے وہ ریورس ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام حکومتوں کے پرابلمز آئیں گے، اور اسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ان دنوں میں آگے ڈیولپ ہوئے، جب میں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ ایک بساط بچھی ہوئی ہے، اور ایک بڑے سے بڑے اسٹرالوجر کے لیے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا بہت معنی رکھتا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اب جو صورتحال ہے موجودہ حکومت کے لیے انتہائی دشوار گزار ہے۔ ذائچے میں جو صورتحال ہے، مریخ جو ہے اور زحل کا جو مقام ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور اب آپ نے سوالات کیے ہیں، فون بھی آئے ہیں کہ کیا جو کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ ہے وہ بن جائیں گے یا انہیں نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہاں میں اسٹرالوجی کو دہراتا ہوں۔ اسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں اور جنرلی ذائچے میں عمران خان سٹرونگ ہے، اور عمران خان کے ساتھ ساتھ عدلیہ سٹرونگ ہے۔ تو یہ چیزیں اب اپنے آپ کو منوائیں گی، تو کیونکہ عمران خان صاحب کا ذائچہ سٹرونگ ہے، آنے والے دنوں میں جو مریخ ہے وہ ان کے ستارے مشتری کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرنے والا ہے، عطارد اس میں شامل ہوگا، چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات وہی عرض پھر کروں جو میں نے پہلے کہا تھا آپ کو ماضی میں، کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سٹل ان کا ذائچہ کرائسس کا شکار ہے۔ جو کہتے تھے ہم انہیں نوبل پرائز دیں گے، آج وہ کہاں گئے؟ وہ جو کہتے تھے ہم ان سے مل آئے ہیں، اور آج وہ کہاں گئے؟ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں بہت جدی کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ اس کے تحت موجودہ وزیر اعظم، موجودہ ساری حکومتیں کرائسس کا شکار ہیں۔ ذائچے میں جو بہت بڑے سیارگان ہیں ان کی آپس میں بہت سٹرونگ کمیونیکیشن ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ ایسے کھڑے ہیں ابھی تک سٹل، اور ان کی آپ سمجھیے ایک بہت بڑی کمیونیکیشن ہے، یا بہت بڑا آپ سمجھیے ہر سرکل ہے۔ اب اس سرکل کے ماتحت جو ستارے آئیں گے، چیزیں ویسے تبدیل ہوں گی۔ پھر میں دہراتا چلوں، جو میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ کہہ رہا ہے ماضی والی کوئی بات نہیں رہے گی، چیزیں نئی سمت میں آئیں گی۔ نئی سمت میں آنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ملک میں نئے چہرے بھی سامنے آئیں گے۔ ذائچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ذائچے میں آج جو چاند ہے وہ برج جوزہ میں 17 درجے پہ اس وقت موجود ہے، اور یہ جو 17 درجے پہ قمر موجود ہے، اس قمر کی جو نیگیٹو کمیونیکیشن ہے آنے والے چند گھنٹوں میں زہرہ کے ساتھ شروع ہوگی،
زہرہ برج سملہ میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور چاند کی یہ جو کمیونیکیشن نیگیٹو زہرہ کے ساتھ شروع ہوگی، تو کسی خاتون کا کوئی بہت بڑا مسئلہ سامنے آنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اب یہ نہ کیجیے گا مجھے لکھ کے بھیجیے گا فلاں خاتون فلاں، بھائی جان مجھے نہیں پتا۔ ذائچے میں زہرہ ایک عورت کو، نوجوان عورت کو بتاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے چاند کی اس کے ساتھ نحس نظر ہے۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کی ہم بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے۔ اور جو چیزیں اب نیپچون کی وجہ سے جو 0 درجے پر ورس ہے، اور نیپچون کی انتہائی ساتھ نظر چاند کے ساتھ ہو چکی ہے، چاند اب نحس ہو رہا ہے زہرہ کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ چاند جب گزرتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایک جگہ سے میسیج لیتا ہے دوسری جگہ دیتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے سارے کام چاند کے ماتحت ہوتے ہیں، لہذا چاند کا زہرہ کے ساتھ نیگیٹو ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کے ساتھ پازیٹیو ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ذائچے میں آج چاند اپنی تمام تر طاقت آج پورا دن 11 اکتوبر کا یہ سورج کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن پازیٹیو معنوں میں شیئر کر رہا ہے، اور جو چیزیں تبدیل ہونی ہیں اس سمت میں اب آہستہ آہستہ باتیں جائیں گی۔ ذائچے میں جو حکومتوں کی صورتحال ہے وہ خرابی کی سمت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عوام جو ہے وہ باہر آئے گی، اور آج آپ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، میں نے کہا عوام پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان جس کا ستارہ ہے مریخ، کیونکہ مریخ عطارد کے ساتھ ہے، برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے، چاند یہاں پہ اس کو ناظر ہو چکا تھا، لہذا ہماری پریڈکشن یہی تھی کہ ایک تحریک چلے گی، اور آج وہ تحریک چل پڑی ہے، اور موجودہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے چل پڑی ہے۔ اگر آپ غور سے حقیقی دنیا کی اینک لگا کے دیکھیے تو یہ جو ٹرمپ سے ملنے گئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم مل آئے تو ہم یہ ہو گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، یہ ایک نحس وقت تھا۔ اور یہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب دوبارہ چاند وہاں واپس برج اکرم میں پہنچے گا تو ایک اور دھماکہ ان کا استقبال کرے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا، لیکن میرا ایک اندازہ ہے وہ ایک نیگیٹو ٹائم آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذائچے میں 23 تاریخ کو جو سورج ہے وہ برج میزان سے نکل کے برج اکرم میں چلا جائے گا۔ جب وہ برج اکرم میں جائے گا تو آگے اس کا جو حاکم ستارہ مریخ اکرم کا وہ وہیں بیٹھا ہے، عطارد بھی وہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاند بھی یہاں آئے گا۔ لہذا خفیہ معاملات جو ہیں، جو ہڈن ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں اب آنے والے وقت میں جیسے ہی عطارد اپنا کران کرے گا مریخ کے ساتھ اور چاند اس کے ساتھ ناظر ہوگا تو کچھ باتیں سامنے آنا شروع ہوگی۔ اور موجودہ وزیر اعظم کے لیے ہرگز اچھا وقت نہیں ہے، موجودہ حکومت کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ کسی بھی حوالے سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہے، زول کا ریورس اور سورج کا حبوط میں آنا ان تمام کے لیے مشکلات کی گھڑی ہے۔ آنے والا وقت جیسے جیسے آگے ستارے جائیں گے ہم انشاءاللہ جو سمجھ آئے گی ستاروں کی وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ جن لوگوں نے استعمال کی بڑے رزلٹس آ رہے ہیں، اور بعض احباب نے جو بزرگ جو ہمارے دوست بڑی عمر کے میرے سے بھی عمر میں بڑے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں نے پولی کیور کھائی تو الحمدللہ ان کا پروسٹیٹ بھی بہتر ہونے لگ گیا ہے، اور ان کے جسم میں سے سوجن بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری دوائی پولی کیور دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود جو فاسد مادے ہیں انہیں نکال دیتی ہے، سوزش ختم کرتی ہے، ایسیڈیٹی کا خاتمہ کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولی کیور آرڈر کر سکتے ہیں۔